अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। दो इंतहाई अहम तरीन ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो है आलमी मीडिया से मतलब इंटरनेशनल मीडिया से मतलब, और इंटरनेशनल मीडिया ने आलमी मीडिया ने पाकिस्तान के इंतखाबात को लेकर ऐसा सर्वे और ऐसा पोल जारी किया है। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स जारी की है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इमरान खान लीडिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ एनालिसिस दे रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तज्जिए दिए जा रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है और जो पाकिस्तान का मीडिया और सहाफ़ी लोग कह रहे हैं, दोनों में इतना तज़ाद क्यों है? और आखिरकार जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इमरान खान के हक़ में क्यों खड़ा है, इमरान खान की हिमायत क्यों कर रहा है, और इमरान खान को पॉपुलैरिटी में नंबर 1 क्यों शो कर रहा है? दूसरी जानब जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इमरान खान को नंबर 2 पोजीशन के ऊपर क्यों शो करता है? ये अहम तरीन एनालिसिस और इसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि इमरान खान की अडयाला जेल से एक ऑडियो लीक और एक तस्वीर, दोनों चीज़ें वो इस वक्त लीक की गई हैं, और दोनों में ख़ास तौर पर जो ऑडियो लीक की गई है, ऑडियो लीक में तो मकसद ये है कि इमरान खान का ये जो केस है निकाह वाला, क्योंकि वो उसी ही जो वहाँ पर समात हो रही थी, वहाँ पर जो केस चल रहा था, जिस वक्त निकाह वाला केस चल रहा था जिसके अंदर इमरान खान, खबर मानिका, बुशरा बीबी मौजूद थे वहाँ पर, और उनके दरमियान जो आपस में तू तकरार हुई है वो वाली ऑडियो लीक की गई है। और इस केस के फ़ैसले के बाद जिस तरीके से इस केस के फ़ैसले पर तनकीद की गई, जज के ऊपर तनकीद की गई, और जिसने भी ये फ़ैसला सुनाने का मंसूबा पीछे बनाया, प्लान किया, ज़ाहिरी बात है फिर उनके ऊपर ये तनकीद हो रही है। तो उन्होंने ये ऑडियो लीक करके उसका कुछ पोर्शन, ऐसा पोर्शन जहाँ से ये साबित हो सके कि इमरान खान के शायद बुशरा बीबी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो क्या मकसद है इसके पीछे, ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से और पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो लोकल मीडिया और यहाँ के जो सहाफ़ी हैं, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से मुतालिक और इमरान खान कितनी सीटें निकाल सकता है, बहुत अहम तरीन क्वेश्चन है, बहुत अहम तरीन, क्योंकि अब कल तो इलेक्शन है, इलेक्शन डे है, और आज इसके ऊपर जो तबसरा हो रहा है, बातचीत हो रही है कि इमरान खान कल कितनी सीटें निकाल सकता है, नून लीग को कितनी सीटें दी जा सकती हैं, पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें दी जा सकती हैं। इस टाइम पाकिस्तान भर के अंदर इसके ऊपर तज्जिया, इसके ऊपर रिपोर्ट्स और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो लोग हैं अपने अपने ज़राए से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, आलमी मीडिया की जानिब से इसके ऊपर रिपोर्ट्स दी गई हैं। अब आलमी मीडिया में कौन कौन शामिल है, पहले आप इसको समझ लें। आलमी मीडिया के अंदर बड़े बड़े इदारे, ख़ास तौर पर अल जज़ीरा, AP यानी कि एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, और बहुत सारे इस तरह के डिटेल एक लंबी लिस्ट है। वो तमाम के तमाम जो अखबारात और न्यूज़ चैनल्स हैं, TV चैनल्स हैं, पहले मैं आपको उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बता दूं, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के TV चैनल्स जो ये बात कर रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से इश्तिहारात लगे हैं, इनमें क्या फ़र्क है। फ़र्क तो इनमें ज़मीन आसमान का है, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर मौजूद नहीं, वो इंडिपेंडेंट अपना जो इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, और इस बारे में यहाँ के जो सर्वेस हैं, पोल्स हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया और बाद में इसको रिपोर्ट किया, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI और इमरान खान को सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलर लीडर करार दिया। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी ओपिनियन दिया, राय दी है कि इमरान खान के बगैर इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और इमरान खान और PTI के साथ जो इस इलेक्शन के अंदर हो रहा है वो कंट्रोवर्शियल और मतनाज़ इलेक्शन को पहले ही बना चुके हैं, जिसकी वजह से अब क्योंकि इलेक्शन मतनाज़ और कंट्रोवर्शियल और वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ चुका है, तो इसके नतीजे में जो आने वाली हुकूमत होगी उसके ऊपर भी क्रेडिबिलिटी का इशू बन जाना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बन जाना है, और वो भी मतनाज़ होगा, और वो जो वज़ीर आज़म बनेगा वो भी फिर मतनाज़ हो सकता है। तो ये जो एक राह हमवार की गई
نواز شریف کے لیے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سب مینج کرنے کے بعد اگر نواز شریف کو لایا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے لایا گیا ہے۔ دوسرا، جو پاکستان کے اندر اب جو میڈیا ہے وہ کس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت مختلف صحافیوں کی جانب سے جو الیکشن ڈے ہے اور اس کا جو رزلٹ ہے اس کے اوپر انالیسس دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ انفارمیشن کہہ رہے ہیں اس کو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سورسز کے ذریعے سے جو سرکاری ایک پلان موجود ہے وہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ کس قسم کی سرکاری انفارمیشن اور پلان ہے۔ اگر تو یہ کوئی سروے ہے، اگر کوئی اس بارے میں عوام کا جو گراف ہے اس کو دیکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے دیا گیا پھر تو ٹھیک بات ہے، ادروائز اس پر کیا سرکاری رپورٹس اور سرکاری انالیسس ہو سکتا ہے۔ اب جو یہاں پر سروے اور رپورٹس اور انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے اس میں سہیل وڑائچ نے بھی ایک کالم لکھا ہے، انہوں نے پورا ایک خاکہ بیان کیا ہے، اسکیچ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے حکومت بنے گی، حکومت سازی کیسے ہوگی، کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی، اور مختلف صحافیوں کی جانب سے اس بارے میں رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پاکستانی صحافی ہیں یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا سے بالکل مختلف یہاں پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 100 کے قریب سیٹیں نکال رہا ہے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی، اور 100 کے قریب سیٹیں نکالنے کے بعد پھر ریزرو سیٹ کا جو کوٹا ہے وہ مل جائے گا، تو اس طرح سے یہ لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، تو اس کو کم از کم جو میجورٹی ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ پھر چھوٹی موٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کے، کچھ انڈیپینڈنٹس کو ساتھ ملا کے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس کے ساتھ ہی شہباز شریف کو بھی وفاق کے اندر ہی یعنی کہ سینٹر کے اندر ہی کوئی ذمہ داری دے کے، یا ان کی جو ذمہ داری ان کے پاس جو رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کریں اور دونوں کے درمیان ایک تعلق کو بحال کرنے کا کردار ادا کریں گے۔ تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کے لیے نام فائنل ہو گیا اور وہ ہے مریم نواز۔ اب مریم نواز اگر نواز شریف کے لیے نام فائنل ہو چکا ہے، نواز شریف کے لیے اس چیز کے اوپر فائنل ہو گیا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ شریف خاندان میں سے کوئی اور آدمی اس طرح کی ٹاپ پوسٹ کے اوپر آ سکتا ہے۔ مریم نواز کے اوپر جو کانٹا لگا تھا ان کے نام کے اوپر ابھی تک برقرار ہے، قائم و دائم ہے، اور ان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں، نواز شریف کے اوپر بھی کانٹا لگا تھا، چلیں وہ ہٹ گیا، مٹ گیا، وہ ڈیل، وہ کہانی، وہ تمام چیزیں اور ایک سائڈ پر۔ لیکن اگر مریم نواز کے اوپر اگر یہ ہاں ہو گئی ہے اور مریم نواز کے اوپر گرین سگنل مل گیا ہے تو یہ خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جو پنجاب ہے وہ یا تو آئی پی پی کے پاس جا سکتا ہے یا پھر نون لیگ کے اندر سے ہی کسی اور کینڈیڈیٹ کے پاس یہ پنجاب کی حکومت جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی 50 سے 60 سیٹیں اوور آل نیشنل اسمبلی کی نکال سکتی ہے، اور جہاں جہاں مضبوط پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، وہاں پر چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، وہاں پر ان کو سموتھلی الیکشن کو لڑنے دیا جائے اور سموتھلی اپنی سیٹیں نکالنے دی جائے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے۔ دوسری جانب آ جائیں، عمران خان کی ایک آڈیو اور عمران خان کی ایک پکچر تصویر لیک کی گئی ہے۔ آڈیو جو لیک کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو نکاح والا کیس تھا، اس فیصلے کے بعد نکاح والے کیس پر جج پر اور منصوبہ سازوں کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بڑی ہی پرسنل نوعیت کا، پرائیویٹ، اور ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جج نے جان بوجھ کر میاں بیوی کے درمیان مداخلت کی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی طلاق نہیں چاہتا، کوئی بھی خلا نہیں چاہتا۔ تو یہ عدالت کس طرح سے انٹرفیئرنس کر سکتی ہے، یا کوئی تیسرا آدمی اٹھ کے میاں بیوی کے درمیان کس طرح سے طلاق کا باعث بن سکتا ہے یا نکاح کے ٹوٹنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی۔ پھر اس میں جو نقطہ تھا کہ عمران خان کے ناجائز تعلقات بشرا بی بی کے ساتھ، جو ناجائز تعلقات کے حوالے سے کہانی بیان کی جاتی تھی، یہ اس کے ایویڈنس کے طور پر ایک آڈیو لیک کی گئی کہ دیکھیں یہ ایویڈنس موجود ہے جس میں خاور مانی کا عدالت کے اندر موجود ہو کہ یہ بات کر رہا ہے۔ اب آڈیو کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو ساری سماعت ہے، کارروائی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہاں سے یہ ایک ٹوٹا نکال کے، ایک کلپ نکال کے، وہاں سے آڈیو کا وہ توڑ کے تو اس کو پبلک کیا گیا، لیک کیا گیا، جس میں عمران خان کے خلاف ہی پروپیگنڈا اور مہم، اور یہ مہم کا ایک حصہ لگتا ہے کہ عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ شادی سے پہلے ناجائز تعلقات ہیں۔
اور ایک پکچر بھی ریلیز کی گئی ہے. پکچر میں تو خیر ایسی کوئی غیر معمولی چیز موجود نہیں، اس میں تو عمران خان نارمل نظر آ رہے ہیں، فریش نظر آ رہے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن جو آڈیو لیک کی گئی تھی، آڈیو لیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں اس کلپ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے خاور مانیکا عمران خان کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ تمہارے میری بیوی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی، عمران خان اور بشرا بیوی کے درمیان شادی سے پہلے ہی تمہارے، جب وہ میرے نکاح میں تھی، خاور مانیکا یہ کہہ رہا ہے جب وہ میرے نکاح میں تھی تو تمہارے بشرا بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. اور عمران خان اس آڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کی شکل نہیں دیکھی، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے تو نکاح والے دن اس کو دیکھا ہے. تو یہ اس کے پیچھے کہانی ہے. لیکن جو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ نکاح والا کیس ایک کانٹروورشل کیس بن چکا ہے. اس کو آخرکار واپس ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا. اس کے اوپر آپ جتنی مرضی کہانیاں اور جتنی مرضی آڈیو اور ویڈیو لیکس جاری کرتے ہیں.